بسم اللہ الرحمن الرحیم، 9th کلاس۔ آج ہم نے تھیری اور لا کے بارے میں پڑھنا ہے، ان کا ڈیفرنس، اور اس کے علاوہ ریشو اور پرپورشن وغیرہ جو لاسٹ ہمارے ٹاپک ہیں آج ہم وہ کور کریں گے۔ آسان سے ہیں ساری چیزیں، جو ہے بیٹا آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں، مختلف یعنی کہ کلاسز وغیرہ میں ان کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوا ہے، کچھ میتھ کے ریلیٹڈ ہیں۔ اس کے پہلے ہم نے بیٹا ملیریا کی پوری جو ڈیٹیلس ہے بایولوجیکل پرابلم تھی وہ ڈسکس کی تھی۔ آج ہم اس کے جو لاسٹ ٹاپکس ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تھیری اور لا کیا ہوتے ہیں؟ تھیری کو آپ اردو میں بولتے ہیں نظریہ، اور لا ہوتا ہے یا پرنسپل، قانون، اصول۔ تھیری کیا چیز ہے؟ آپ نے سٹیپس پڑھے ہیں بایولوجیکل میتھڈ کے، جس میں ہائپوتھیسس آپ نے پڑھا تھا۔ ہائپوتھیسس کو پھر ایکسپیریمنٹیشن میں سے گزارا جاتا ہے، ایکسپیریمنٹیشن کے بعد پھر ریزلٹس جو ہیں وہ اخذ کیے جاتے ہیں۔ ایسا ہائپوتھیسس جس کو بار بار ایکسپیریمنٹیشن کے عمل میں سے گزارا گیا، اور بجائے کہ وہ غلط ثابت ہونے کے، اس نے نئے مزید بہتر ہائپوتھیسس جو ہیں وہ سامنے لے کے آیا۔ ایسا ہائپوتھیسس جو ہے جو اس قسم کے ایکسپیریمنٹس میں سے گزر جائے اور ریجیکٹ نہ ہو، وہ ایک تھیری بن جاتا ہے، زیادہ قابل اعتماد ہوتا ہے، اس پہ بایولوجسٹ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کہ the hypothesis that stand the test of time and never rejected become a theory، وہ تھیری بن گیا۔ لا کیا چیز ہے؟ اب جو تھیری ہوتی ہے اس پہ سائنٹسٹ کو بہت زیادہ اعتماد ہوتا ہے، سائنٹسٹ اس پہ مزید ورک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ بہت سارے جو سائنٹسٹ ہیں اس کو ایک چیلنج کے طور پہ لیتے ہیں، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک چیلنج اس کو لیتے ہیں، اور ایک مشکوک طرز عمل کے ذریعے سے اس کے خلاف بہت سارے ایکسپیریمنٹس، بہت سارے تجربات، بہت ساری آبزرویشنز کرتے ہیں۔ مگر ایسی تھیری جو اس قسم کی اسکیپٹیکل اپروچ کے بعد بھی اپنے آپ کا وجود برقرار رکھ جائے، غلط ثابت نہ ہو، ریجیکٹ نہ ہو، اس کو آپ لا کا نام دیتے ہیں۔ تو اٹ از دا یونیفارم فیکٹ آف نیچر اینڈ ارریفارٹیبل تھیوری، ناقابل تردید تھیوری کو آپ بیٹا نام دیتے ہیں لا کا، جو کبھی رد ہی نہیں ہو سکتی۔ تھیوری مضبوط ضرور ہوتی ہے لیکن اس کے رد ہونے کے چانسز کہیں نہ کہیں ضرور ہوتے ہیں، اس کے خلاف بھی ایویڈنس موجود ہوتی ہے، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے حق میں اگر اچھے دلائل ہیں تو اس کے مخالفت میں بھی دلائل ہوتے ہیں، لیکن اس کے مخالفت میں دلائل نہیں لا پاتا کوئی جب کوئی چیز لا بن جاتی ہے۔ یعنی لا بنے گا ہی تب جب وہ مکمل طور پہ ہر چیز، ہر زاویے سے، ہر اینگل سے وہ ثابت ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ several experiments are done to disprove the given hypothesis but not rejected، وہ ریجیکٹ نہیں ہوتا، لیکن theory such a theory that never rejected in spite of skeptical approach of scientists، ان کے سائنٹسٹ کے مشکوکانہ طرز عمل کے باوجود بھی، بہت rigorous ٹیسٹنگ کے باوجود بھی اگر وہ غلط ثابت نہیں ہوتی تو وہ تھیوری کہلاتی ہے۔ یہ پریڈکٹیو بھی ہوتی ہے، پروڈکٹیو بھی، مزید ہائپوتھیسس دینے والی تھیوریز۔ اس کے بعد اٹ کین بی ریجیکٹیڈ ایٹ اینی ٹائم، یہ کبھی بھی ریجیکٹ ہو سکتی ہے، یعنی کہ تھیوری جو ہے وہ غلط ثابت ہو سکتی ہے۔ بہت ساری بے شمار کیمسٹری میں اور بایولوجی اور فزکس میں تھیوریز ایسی پڑھی ہیں جو غلط ثابت ہو جاتی ہیں، جبکہ اٹ کین نیور بی ریجیکٹیڈ، اس کو آپ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ لا بن گیا تو یہ بن گیا، اس کے بعد یہ ریجیکٹ نہیں ہوگا، اور لا بننے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے جب سائنٹسٹ ہر لحاظ سے ایکسپیریمنٹس کر لیتے ہیں اور کہیں سے وہ ڈسپروو نہیں ہوتی۔ ایگزامپل اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے بایولوجیکل لاز لکھیں یا تھیوری لکھیں، تو تھیوری آف ایوولوشن جو ہے ڈارون نے جو دی تھی، یا اس کے علاوہ تھیوری آف ایکوائرڈ کیریکٹرسٹکس جو ہے وہ لیمارک نے دی تھی۔ یہ تھیوریز ہیں مختلف، اور مینڈل کے لا آف انہیریٹنس ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کیمسٹری کے حوالے سے نہیں دینا کوئی، ہارڈی وینبرگ لا بھی اس میں آتا ہے، کیمسٹری کے لا یا فزکس کے لا اٹھا کے نہیں لکھنے، بایولوجی ہے تو بایولوجیکل لاز اور بایولوجیکل تھیوریز آپ نے دینی۔ ریشو اور پروپورشن، اس سے پہلے آپ کا ایک ٹاپک ہے بیٹا جو ہے ڈیٹا آرگنائزیشن کا، ڈیٹا کو سم اپ کرنے کا، ڈیٹا کو آرگنائز کرنے کا۔ یاد ہے کہ بیٹا ڈیٹا کو آرگنائز کرنے کے لیے آپ نے جو ڈیٹا پیچھے پڑھا تھا نا کہ آپ نے ڈیٹا کو آرگنائز کرنا ہے یا ڈیٹا کو سمرائز کرنا ہے، وہ بایولوجیکل میتھڈ کے سٹیپس میں وہی ساری باتیں دوبارہ لکھنے کے ڈیٹا سمرائز یا آرگنائز کرنے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ہائپوتھیسس کی جانچ پڑتال کے لیے اور لوگوں کے سامنے باقاعدہ طور پہ اپنے آبزرویشنز کو، اپنی تمام چیزوں کو پریزنٹ کرنے کے لیے سائنٹسٹ کے پاس وہ تمام اپروچ ہونی چاہیے۔ تو آرگنائز کیا جاتا ہے، وہ فلو چارٹس، ڈایاگرامز وغیرہ، ویلیوز وغیرہ، میپس، یا کوئی بھی کسی قسم کا مین جو ہے میتھمیٹیکل ٹول استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور ڈیٹا آرگنائز کرنے کے لیے پروپورشن اور ریشو بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کا ڈفرینس آتا ہے، ریشو آپ نے یہ دونوں میتھ میں پڑھے ہوئے ہیں، اس کو نسبت اور اس کو تناسب کہتے ہیں اردو میں۔
ریشو ہے جب دو نمبرز کو کوشنٹ کے ذریعے سے یعنی بٹے میں یا لیگ کی صورت میں شو کریں تو وہ ریشو کہلاتی ہے. پروپورشن ہے کہ دو ریشوز کو اگر آپ برابر یعنی سائن آف ایکویلٹی کے ذریعے سے آپ ان کو مساوی کر دیتے ہیں, برابر کر دیتے ہیں. اس کو ایکسپریس کیا جا سکتا ہے یہ 3 یعنی اوبلیگ, ڈویژن یا سائن آف یہ سیمی کولون وغیرہ اس طرح شو کر سکتے ہیں, کولون سوری. اور اس کے علاوہ یہ پروپورشن ہے, پروپورشن کو ایکویلٹی اور یہ 4 ڈاٹ اس طرح سے ان کے ذریعے سے بھی اس کو شو کر سکتے ہیں. یہ ایگزامپل جیسے کہ اے بی کی ریشو ہے, یہ اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے. یہ دو ریشوز ہیں اے اور بی, اور سی اور ڈی, ان کو درمیان میں پروپورشن کی علامت یا ایکویلٹی کی علامت سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ برابر کر سکتے ہیں. ایک ایگزامپل وہیں پہ اس نے ڈسکس کی ہوئی ہے بیٹا کہ مثال کے طور پہ ایک سائنٹسٹ ہے, اس نے دیکھا کہ 20 جو ہیں چڑیا, اس میں سے 14 کو ملیریا ہوتا ہے. 14 ایسی ہیں جن کو ملیریا ہوا تھا, ٹوٹل 20 تھیں. 20 پہ اس نے ایکسپیریمنٹ کیا. اب وہ 100 کو دیکھتا ہے تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ 100 کے 100 کو پھر دیکھے, لیکن وہ پھر ریشو اور پروپورشن یوز کرے گا. وہ کس طرح سے کہ اگر 14 میں سے 20 میں سے 14 انفیکٹڈ ہیں, ملیریل ہیں, تو 100 میں سے کتنی ہوگی, تو 100 میں سے اس کے بعد یعنی کہ وہ جو ہم نے معلوم کرنی ہے وہ ایکس یعنی کہ ان نون کوانٹٹی ہے. تو یہ جو درمیان والی مین والی ہیں وہ ایک سائڈ پہ اور ایکسٹریمز میں ہیں وہ ایک سائڈ پہ. تو یہ جو 20 ہے ادھر جا کے ڈویژن میں آ جائے گا, ڈیوائڈ میں آ جائے گا, اور اس کی قیمت جب نکلے گی تو ہمارے پاس 70 ہے. یعنی کہ اگر 20 میں سے 14 ہیں انفیکٹڈ تو 100 میں سے ہمارے پاس 70 ٹوٹل آئیں گے. اور لاسٹ پہ جو آپ کے پاس بیٹا ٹاپک ہے وہ بایو انفارمیٹکس کے حساب سے شارٹ کوسچن ہے کہ بایولوجی میں جو کمپیوٹیشنل اور اسٹیٹسٹیکل ٹولز وغیرہ استعمال کر کے آپ مختلف بایولوجیکل فینومینا اسٹڈی کرتے ہیں, جیسے کہ جین انٹریکشن, جینز کی اسٹرکچر, جین میں جو نیوکلیوٹائڈز کی تعداد ہے وہ چیزیں, یا پروٹین انٹریکشن, پروٹین اسٹرکچر, پروٹین میں کتنے امائنو ایسڈ ہیں, کس طرح کی ان کی ارینجمنٹ ہے, یہ تمام چیزیں جو اسٹڈی کی جاتی ہیں یہ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک کو یعنی کہ بایو میتھمیٹکس کو یوز کر کے کیا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں بیٹا آپ نے یاد رکھنی ہے. چیپٹر آپ کا آج کمپلیٹ ہو چکا ہے سیکنڈ. یہ اسکیم کے مطابق اس میں سے لانگ کوسچن نہیں آتا, تو شارٹ کوسچن کے حساب سے اس کو بہت اچھے سے جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں بٹھائیں, اور اس کے علاوہ جتنے بھی شارٹ کوسچن آپ بہترین طریقے سے بنا سکتے ہیں وہ بنائیں. اللہ